ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ الصمد السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرء بسم اللہ الرحمن الرحیم المرء مخبون تحت اللسان۔ آج آپ حضرات کے سامنے اللہ کی کلی رحمت ختمی مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں المرء مخبون تحت اللسان، ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یعنی مولا کائنات فرمانا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ انسان اپنی زبان کھولتا ہے تو دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے آیا یہ انسان کیسا انسان ہے، اخلاق کا بھرا ہوا ہے یا بد اخلاقی کا بھرا ہوا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے چند حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں مولا کائنات نے اپنے انسان کی زبان کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے زبان کو بے معنی باتوں سے محفوظ رکھو کہ فرزند آدم کی خطاؤں کا زیادہ حصہ زبان کی سبقت میں سے۔ سبحان اللہ۔ تو دوسری بات خاموشی حکمت کے ابواب میں سے ہے، یعنی جب انسان خاموش ہو جاتا ہے تو اس کے لیے خالق کائنات حکمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنی زبان کو ہمیشہ محفوظ رکھو اور صرف وہ باتیں کرو جو جنت تک پہنچا سکے، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے اور اپنے ساتھیوں کو بری صحبت سے بچائے اور اپنے آپ کو، اپنی زبان کو دوسروں کی غیبت اور گلہ کرنے سے بچائے۔ تو پھر اور مقام پر مولا کائنات کیا فرماتے ہیں، مومن جب تک خاموش رہتا ہے اس کا شمارہ نیک کردار میں ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو انسان خاموش رہتا ہے اور چپ رہتا ہے تو اس کی زبان سے گناہ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ انسان کا شمارہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو نیک کردار انسان ہوتے ہیں۔ سبحان۔ اور چوتھی بات، جو شخص دنیا اور آخرت کی سلامتی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے، یعنی دوسرے برادران مسلمانوں کے گلہ اور غیبت، اور جہاں غیبت ہو رہی ہو وہاں بیٹھنے سے انسان انکار کرے اور وہاں نہ بیٹھے۔ تو اللہ کا نبی کہتا ہے جب انسان ان موارد سے بچتا ہے تو خالق کائنات اس کو اچھے زمرے میں لے جاتا ہے اور جنت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان منہ کے بل جہنم میں صرف اپنی زبان سے پھینکا جاتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ خالق کائنات ان لوگوں کو جو دوسرے مسلمان برادر کی غیبت کرتا ہے اور اپنے بھائیوں کی غیبت کرتا ہے اور اپنے ہمسایوں کی غیبت کرتا ہے، تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ اس انسان کو منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔
تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ نشاندہی کر رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو منہ کے بل جہنم داخل ہونے سے بچائے، یعنی اپنے آپ کو خاموش رکھے اور دوسرے برادر کے اوپر تہمت نہ باندھے۔ پروردگار جب کسی بندے کو نیکی دینا چاہتا ہے تو اس کی زبان محفوظ بنانے میں اس کی مدد کرتا ہے، یعنی جب خالق کائنات کسی انسان کو نیک اور صالح دیکھنا چاہتا ہے تو پہل اس کی زبان کے اوپر کچھ ایسے کلمات جاری کر دیتا ہے کہ جو کلمات اللہ تعالیٰ کی ریاضت اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اطہار کے اوپر درود و سلام بھیجنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی زبان کو ان عیوب سے پاک کر دیتا ہے جو عیوب وہ پہلے کر چکا ہوتا ہے۔ تو بجائے عیوب کے بجائے اپنے جائزہ میں سے مصروف کر دیتا ہے۔ جس کا کلام کم ہوتا ہے اس کو عقل کامل اور قلب سلیم عطا کرتا ہے، اور جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس کی عقل کم اور دل سخت کر دیتا ہے۔ یعنی ہمارے پہلے امام مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اپنی کتاب نہج البلاغہ میں حکمت جو الفاظ ہیں اس میں کہا ہے کہ اللہ جناب علی علیہ السلام فرماتا ہے جب زبان جو ہے انسانی درندہ ہے، اگر انسان اس کو اپنے ہاتھ میں نہ رکھے تو دوسرے مسلمان بھائیوں کو چیر پاڑ کر رکھ دے گی۔ تو ہم اپنے خالق کی کائنات سے دعا مانگتے ہیں کہ خالق کبریا اسا کو ان غلط اور بے معنی محفل اور زبان سے چھٹکارا دلائے، اور اپنے خاص بندوں کی خاص زبان میں سے ہمیں اپنے خاص بندوں کی خاص زبان میں سے عنایت فرمائے، اور جو زبان ہمیں جنت میں لے جائے اور قیامت کے دن جہنم میں الٹا اور ڈالنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔